کشمیر کی اس تاریخی سرزمین پر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریخ اپنا ورق پلٹنے والی ہے اور اسلام کا چپا چپا ہمارے ملک کا اسلام کا مرکز بنے گا۔ ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی، ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی۔ دیر ہماری تمہاری وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری کنجوسی کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری فاسقانہ کیریکٹر کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بدنظریوں کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری زنا کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بے پردگی کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں جو یہاں موجود ہو، تم میری جگر کے ٹکڑے ہو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، نام تمہارا خدیجہ اور کردار ناچنے گانے والیوں کا، نام تمہارا عائشہ اور کردار گندی عورتوں کا۔ آج میری بچیوں توبہ کرو، آج میری بچیوں توبہ کرو۔ اور کشمیر کے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے تمہاری رگوں میں اولیاء اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، کل کو تم اپنے آباء و اجداد کو کیا جواب دو گے؟ کھڑے ہوں گے امیر کبیر سید علی ہمدانی اور پیش کریں گے تم کو اللہ کے سامنے۔ انہوں نے دیکھیے میرے آنے کے بعد انہوں نے حسین و حسن اور حسین کی تہذیب کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ دیکھیے ان کے نام فاطمہ تھا اس بچی کا، لیکن یہ ننگی پھرا کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، لڑکے اس کے بوائے فرینڈ تھے۔ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہتا، مجھے کشمیر سے محبت نہیں ہے، عقیدت ہے، عقیدت۔ میں یہاں کی روحانی فضا سے اپنی روح کو تقویت پہنچانے کی نیت سے آتا ہوں، میں آپ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بعد میں خود اپنے اندر ایمانی تازگی محسوس کرتا ہوں۔ جب میں قبرستان شہداء کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں کی روحانی روحیں تڑپتی ہوئی ملتی ہیں، لگتے ہیں جیسے وہ کہہ رہی ہوں جائیے سمجھائیے ان لوگوں، ہم ان کے لیے مرے ہیں، ہم نے ان کے لیے جان دی ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سودی لین دین کر رہے ہیں، یہ ناچ گانے میں لگے ہیں، یہ موبائل پر غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم بزرگوں کی اولاد ہو۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے۔ آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں، باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے بزرگ وقت البزرگ المحترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ، بہت ہی محبت اور عزت کے لائق میرے بھائیوں، بہنوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، چند ہفتے پہلے جب پہلی بار میرے پاس یہ نوجوان عالم
اس ادارے کے بانی و ناظم مولانا سجاد ندوی آئے اور بہت درد کے ساتھ، بڑی محبت اور طلب کے ساتھ یہاں حاضری کی دعوت دی، کچھ حالات بتائے، تو اگرچہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا سفر کروں، مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند۔ تو میں نے اپنی مغفرت کی نیت سے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت بھی حاصل ہوگی، اور اتنا پیارا مجمع غلامان مصطفیٰ کا، عاشقان رسول کا، جن میں علماء بھی، پروفیشنل بھی، ڈاکٹر، وکیل بھی، تاجر بھی، نوجوان بھی، اور سب سے بڑھ کر خواتین اسلام بھی، جو امت کا مستقبل ہیں اور مستقبل کو بنانے والیاں ہیں۔ یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی برکت کا، خیر کا، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میں وقت بچانے کی نیت سے الگ الگ طبقات سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں علماء کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر اپنی شفقت بڑھا دیجیے۔ یہ امت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی مستحق نہیں ہے، یہ امت آپ کی محبت اور شفقت کی پیاسی ہے۔ اس کا دل دکھانے کے لیے دشمنان اسلام ہی بہت ہے۔ اس امت کو جوڑیے، اختلافات والی باتیں مت کیجیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ آپ کا ہر جملہ مرہم لگانے والا ہو، فاصلوں کو کم کرنے والا ہو، امت کو جوڑنے والا ہو۔ آپ صرف ایک مسلک کے داعی نہ بنیے، آپ اسلام کے داعی بنیے۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، مسلک کا دامن اتنا وسیع نہیں ہو پاتا۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں جو باتیں آئیں، جو دلیلیں آئیں، جو طرز گفتگو آئے، اس طریقے پر لوگوں سے بات کیجیے۔ کلم الناس علی قدر عقول۔ ہر زمانے میں لوگوں کے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے سوالات بدل جاتے ہیں۔ اس وقت کے ایجوکیشنل سسٹم نے اور مجموعی طور پر پورے ماحول نے بہت شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں۔ اب تو کئی چینل چل رہے ہیں صرف اسی مقصد سے کہ ان ٹی وی چینلوں کا مقصد آپ کو خبروں سے آگاہ کرنا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو معاذ اللہ مجروح کرنا ہوتا ہے۔
ہمارے نوجوان بڑے زبردست خطرے میں. ہم لوگ جو صرف مدرسوں میں پڑھے ہیں، میں علماء سے یہ بات ان کی جوتیاں اٹھا کر عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. ہم لوگ پر اللہ نے بہت کرم فرمایا، ہم بڑے محفوظ ماحول میں پڑے. ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ایمان سکھایا، توحید سکھائی، آخرت کی فکر سکھائی، عشق رسول سکھایا، اتباع سنت سکھائی، بزرگوں کا ادب سکھایا، غیبی نظام پر یقین سکھایا. پھر ہم ماں کی گود سے نکلے، گھر سے باہر نکلے تو مکتب میں گئے، اور کاش کہ ہم لوگ مکتب کی قدر کریں اور کشمیر میں مکتب کی کمی کو پورا کرنے کا آج یہ اجلاس اللہ سے عہد کرے. مکتب وہ جگہ ہوا کرتی تھی جہاں معصوم بچوں کو اللہ کا ولی بنایا جاتا تھا. مکتب کا ہر استاد بچوں پر شفقتوں کی بارش نشاور کرتا تھا، اور ہر بچہ اپنے استاد کے ہاتھ چومتا تھا، جوتیاں سیدھی کرتا تھا، ادب و احترام کرتا تھا، دعاؤں کی گزارش کرتا تھا. آج کے بچے جو سیدھے 2.5 ساڑھے 3 سال کی عمر میں اسکول چلے جاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول چلے جاتے ہیں، وہ بچے کیسے سمجھیں مکتب کی محبتوں کو، کیسے سمجھیں مکتب کی روحانیت کو، مکتب کی تربیت کے گہرے اثرات کو. حضرات علماء سے گزارش ہے، اور اگر میں یہ گزارش کر کے بے ادبی کر رہا ہوں تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اسکول کالج جانے والے کشمیری نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو مکتب کی ابتدائی تعلیم سب کو نہیں مل پا رہی. ان کو وہ شفقت بنا ماحول، روحانیت بنا ماحول، صحابہ کی کہانیاں، نبیوں کے واقعات، بزرگوں کے تجربات نہ ان کی مائیں سنا رہی ہوں گی، نہ ان کے والد استاد سنا رہے ہیں. وہاں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوتا ہے، وہاں تو ناچ اور گانا ہوتا ہے، وہاں میوزک ہوتی ہے، وہاں ننگا پن ہوتا ہے، وہاں ڈانس ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں. یہ بچے کس کیریکٹر کے آگے چل کر بنیں گے، اس میں کیا شک ہے. وہاں تو کالج میں جانے کے بعد استادوں کو اپنے بچوں سے، شاگردوں سے اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوتا ہے. مذاق اڑایا جاتا ہے، بے ادبیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. تو والدین سے، علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر نوجوانوں کو خاص طور پر گلے لگائیے، ان کی کمیوں کو بالکل نظر انداز کیجیے. اور میں ایک گزارش کر کے رسک لے رہا ہوں بے ادبی کا. آپ جتنی دیر اللہ رسول کی ان سے بات کریں، اس سے کچھ کم دیر صحیح رات کے اندھیرے میں اکیلے میں کمرے میں سجدے میں گر کر ان نوجوانوں کے لیے ہدایت اور اصلاح کی دعا مانگیں. ہماری بڑی کمی ہے یہ کہ تقریریں ہماری لمبی ہو گئیں اور دعائیں ہماری مختصر ہو گئیں. پہلے کے بزرگوں کی باتوں میں جو اثر ہوتا تھا اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی تھی. وہ جتنی دیر ہمارے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے تھے، اتنی ہی دیر وہ اللہ کے سامنے ہماری باتیں کرتے. یہ عادت چھوٹ گئی. میں علماء کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. شفقت، محبت، پیار، عفو، درگزر، معاف کرنا، گلے لگانا. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں وقت کتنا ہے. میں
آج سے تقریباً 44 سال پہلے یا 45 سال پہلے ملک شام گیا. وہاں مجھے عام نوجوانوں میں تو بہت بگاڑ نظر آیا، بہت بے حیائی، بے پردگی، عریانیت وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ نوجوانوں میں مجھے تقوی کا نور نظر آیا، بہت پاک دامن نوجوان بچے. میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے نام لیا. میں نے کہا کہ میں کیا تمہارے شیخ مربی سے مل سکتا ہوں؟ میں مدینے سے آیا ہوں، اس وقت میں مدینے میں پڑھتا تھا. تو اس نے کہا بہت شوق سے. اگلے دن جمعہ کا دن تھا، طے یہ ہوا کہ میں جمعہ کی نماز اسی مسجد میں پڑھوں گا. چنانچہ میں چلا گیا. اسی کے ساتھ وہاں کے امام و خطیب سے ملاقات ہوئی. کیا نورانیت تھی ان کے اندر. بعد میں پھر ان سے لمبی نشست رہی، بڑی تاریخ سنائی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان نسل آپ نے کیسے تیار کی؟ تو انہوں نے اپنے شیخ کا نام لیا. کہا اصل میں ہمارے شیخ تھے، مربی تھے، شیخ عبد الکریم رفاعی ان کا نام تھا. ان کا ایک عجب طریقہ تھا. پورے ملک میں نوجوانوں میں بددین نوجوانوں کی اکثریت ہو گئی تھی، نوجوان بچے دین سے دور ہو گئے تھے. وہ کام یہ کرتے تھے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی بنا کر، حلوہ بنا کر وہ اسٹیڈیم چلے جاتے تھے، کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے، اور وہاں جو لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے ان کا کھیل دیکھتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے چپکے چپکے. اور جب میچ ختم ہوتا تھا تو ان بچوں کو بلا کر ان کو سینے سے لگاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے اور ان کو مٹھائی اور حلوہ کھلاتے تھے. اور ان سے کہتے تھے بچوں تم لوگ تو قوم کا مستقبل ہو، میں تو تم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آتا ہوں. علماء غور سے سنیں، کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے. اس جملے کو میں پھر دوہراؤں، نصیحت نہیں کرتے تھے، کوئی دینی تقریر نہیں کرتے تھے، بس بچوں کو پیار کرتے تھے، بچوں کو مٹھائی کھلاتے تھے. اور اس کے بعد کہہ دیتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا آدمی ہوں، فلاں مسجد میں رہتا ہوں، تم لوگوں کو جب کبھی فرصت ہوا کرے تو آ جائے کرو، میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جائے گا. تو لڑکے ان کی شفقت، پیار اور محبت اور اخلاق سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے. 2 آئے، 4 آئے، 10 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 200 آئے، 500 آئے. لڑکوں کا ہجوم پروانوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹنے لگا. اور وہ بھی جب وہاں آتے تھے بچے تو بس ان کو کھلاتے پلاتے تھے، پیار کرتے تھے، کہتے تھے بچوں بس تم کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام پھیلے گا. حالانکہ وہ لڑکے ہاف پینٹ پہنے ہوئے، نماز بھی نہیں پڑھتے اور بظاہر بڑے بے دین، لیکن وہ کوئی کچھ نہیں. پوچھتے تھے نام تمہارا کیا ہے؟ تو وہ بتاتا تھا میرا نام خالد ہے. ارے تم تو خالد ابن ولید کے خلیفہ ہو، تم تو ان کے جانشین ہو. تمہارا کیا نام ہے؟ عثمان. تمہارا کیا نام ہے؟ سعید. تمہارا کیا نام ہے؟ بلال. بس لڑکے رو پڑتے تھے اور لڑکے خود کہتے تھے شیخ معاف کیجئے ہم بڑے بے دین لوگ ہیں، آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں. اب میں مختصر کرتا ہوں. دھیرے 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 یہ حال ہو گیا. آج جو لوگ غزہ میں محاذ سنبھالے ہوئے ہیں یہ وہی نوجوان. کاش کہ ہم مولویوں نے اپنے نوجوانوں کو محبت زیادہ دی ہوتی، نصیحتیں کم کی. محبت فاتح عالم ہے، نصیحت فاتح عالم نہیں ہے. نصیحت تو بعض وقت اگر صحیح انداز سے نہ دی جائے تو
تو فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے اور محبت فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ اس ماحول کو سمجھیں ہمارے علماء جس مصیبت میں گرفتار ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ ہم نے اسلامی مزاج کے اسکول نہیں کھولے، ہم نے اسلامی ماحول کے کالج نہیں قائم کیے، اسلامی مزاج کی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی، کچھ ہماری کم ہمتی اور کچھ ہماری مجبوریاں۔ اب لڑکے مجبور ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، وہ کالج بھی جائیں گے، اسکول بھی جائیں گے، یونیورسٹی بھی جائیں گے۔ اور وہاں کے ماحول کا ان کے اوپر اثر پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو بس گلے سے لگانا، حوصلہ افزائی کرنا اور امید والی باتیں ان سے کرنا۔ آپ میں والدین بھی بیٹھے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ باپ بھی ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں اور بچیوں کی تربیت میں آج 99% والدین قصوروار اور مجرم۔ والد پیسہ کمانے میں مصروف ہے، کبھی رات میں 12 بجے گھر واپس آتا ہے، کبھی 1 بجے اور کبھی 10 بجے، اور بیٹے کے بعد بیٹھتا ہی نہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹا سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنے دادا نانا کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنی دادی نانی کے پاس بچے آج کل کے نہیں بیٹھتے۔ یہی حالت ماؤں کی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی زندگی کی سچائی سمجھاتے نہیں۔ ہمارا نوجوان زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان زندگی کو ایک تماشا سمجھتا ہے، ایک تفریح سمجھتا ہے، ایک انجوائمنٹ کا موقع سمجھتا ہے۔ یہ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ زندگی آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ زندگی چراغ گاہ بھی نہیں ہے صرف کھانے کمانے کے لیے، یہ زندگی امتحان گاہ ہے۔ لیکن یہ بات باپ سمجھائے بچے کو، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھے ویسے ویسے سمجھانے کا انداز بہتر ہو۔ سمجھائیں بیٹا، یہ زندگی ایک چیلنج ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ کیریکٹر کو بچا کر چلنا، کردار کو پاکیزہ بنا کر رہنا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں کس طرح اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اس پر کروں کہ 99% مسلمان اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ آپ بتائیے کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ کیوں سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام ہے، آپ کا کام صرف قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ کیوں آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے۔ قرآن گائیڈ بک ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ غصے کو قابو میں کیسے کرو، قرآن سکھاتا ہے کہ نگاہوں کو قابو میں کیسے رکھو، قرآن سکھاتا ہے جذبات پاکیزہ کیسے رکھو، قرآن سکھاتا ہے اپنی کمائی کو پاکیزہ کیسے رکھو، حلال کیسے رکھو۔ قرآن سکھاتا ہے کہ سودی لین دین سے ہزاروں میل دور بچو۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے۔ آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں۔ باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی ہیں۔
آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا. اللہ سے لڑنے پر آمادہ ہیں آپ. اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے سیاسی حالات خراب ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں. ابھی اور ظلم کریں گی اگر آپ نے سود نہ چھوڑا. ابھی خون کی ندیاں نہ جانے کتنی بہیں گی اگر آپ نے سودی لین دین نہ چھوڑا. سودی لین دین آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ بھوکے مر رہے تھے اس کے بغیر. آپ اس لیے لیتے ہیں کہ عالیشان مکان آپ سودی قرضے کے بغیر نہیں بنا سکتے. اپنی جائز آمدنی سے آپ چھوٹا مکان بنا سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے مکان پر راضی نہیں ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے میرا بھی بڑا مکان ہو، بڑے کشادہ مکان ہو، تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں. 4 دن کی زندگی ہے، جب ملک الموت آئے گا تو آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ تھوڑے دن کی مہلت اور دے دیں، میں نیکیاں کر کے واپس آنا چاہتا ہوں. اور جواب میں دیا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. بکواس بند کرو، بکواس بند کرو. جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب جہنم میں جاؤ، اب عذاب جھیلو. اب دیکھو اللہ کی مار. بہت سودی لین دین تم نے کیا تھا. جو قوم سودی لین دین زیادہ کرتی ہے وہ قوم پنپ نہیں سکتی. ایک بات سمجھ لیجئے، دنیا کے دوسرے کافر اور مشرک و غیر مسلم وہ سودی لین دین سے دنیا میں چمک سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے امتی وہ سودی لین دین کے ذریعے کبھی بھی پنپ نہیں سکتے. آپ کے لیے الگ قانون ہے. یاد رکھیے، آپ کیوں مشرکوں کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کیوں یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر اللہ نے بہت امیر نہیں بنایا تو آپ اللہ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. چھوٹے سے مکان میں رہیے، کرائے کے مکان میں رہیے، جھونپڑی میں رہیے، لیکن سودی لین دین مت کیجیے. اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا کبھی سودی لین دین مت کرنا، کبھی سودی قرضہ مت لینا. بات ذرا پھیل جائے گی ورنہ میں کچھ واقعے سناؤں. میں امریکہ میں اقوام متحدہ UNO کے بلائے ہوئے کے اجلاس میں گیا. 1100 لوگ بلائے گئے تھے، پوری دنیا کے مختلف مذہبی رہنما. پہلا سیشن کا موضوع تھا کہ دنیا سے غربت کو کیسے دور کیا جائے. اللہ کی توفیق سے جب میری باری آئی تو میں نے ہر مقرر کو صرف 11 منٹ دیے گئے تھے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ 11 منٹ میں ہم لوگوں کو دنیا سے غریبی کو مٹانا تھا. میں نے اپنی تقریر 10.5 منٹ میں مکمل کر دی اور صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں ایک غریب ترین قوم کی غریبی کو دور کرنے کا بڑا کامیاب تجربہ ہوا تھا. اور میں نے پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس قوم سے سودی نظام کو ختم کر دیا گیا اور زکوٰۃ کے نظام کو پھیلا دیا گیا تو 20-25 سال کے عرصے میں وہ غریب ترین قوم پوری دنیا کی سب سے خوشحال قوم بن گئی. تو جب میں اپنی تقریر کر کے ہٹا وہاں سے تو اس وقت UNO اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر کوفی عنان
جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نعمانی صاحب نے ایک پریکٹیکل حل کی طرف اشارہ کیا ہے، عملی حل غریبی کو دور کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو دوبارہ نعمانی صاحب کو 11 منٹ کے لیے میں بلاؤں اور ان سے کہوں کہ اس کو کھول کر بیان کیجیے۔ سارے لوگوں نے تالیاں بجا کر اجازت دی اور میں آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ گیا، کیونکہ یہ کمال میرا نہیں تھا، یہ کمال محمد مصطفیٰ کی شریعت کا تھا، اللہ کے قانون کا تھا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب مجھے بلایا گیا میں نے بہت کھول کر بات کی۔ پہلی دفعہ تو اشاروں کنایوں میں زیادہ بات کی تھی، دوسری بار بہت کھول کر بات کی، اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت عالمی اجلاس میں آن ریکارڈ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ اجلاس ختم ہو گیا، لوگوں نے مجھے گھیر لیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کھانے کا وقت آیا تو ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے، کھانا ابھی شروع ہونے والا تھا کہ مجھے بلایا گیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری میز پر آ جائیں، تو میں سب سے معذرت کر کے وہاں چلا گیا۔ وہاں تعارف ہوا، جن لوگوں سے تعارف ہوا ان میں ایک ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر تھے، ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل، جہاں سے پوری دنیا میں یہ سودی نظام چلایا جاتا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ گلین ٹرنر ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے تو عجیب باتیں کہیں، آپ نے تو کہا کہ سودی پورے نظام کو، انٹرسٹ بیس اکنامک سسٹم اور بینکنگ سسٹم کو ڈیمالش کیے بغیر، اس کو ختم کیے بغیر دنیا سے غریبی دور نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا چلے گی کیسے؟ آخر دنیا قرضے لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سود کے ساتھ واپس نہیں کرے گی تو بینکنگ کا نظام کیسے چلے گا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک فیکٹری لگانے والا ایک شخص 1 کروڑ روپے بینک سے لے کر وہ اپنی فیکٹری لگائے، اب اس کو واپس جو کرنا ہے وہ کم سے کم 1 کروڑ 25-30 لاکھ کرنا ہے، 25-30 لاکھ بڑھا کر کرنا ہے۔ یہ 25-30 لاکھ جو بڑھائے گا یا جو بڑھاتا ہے وہ کیا اپنی جیب سے بڑھاتا ہے؟ آپ ذرا جواب دیجیے۔ وہ ہم خریداروں کو وہ سودا مہنگی قیمت میں بیچ کر ایکسٹرا پیسے لیتا ہے اور وہ ایکسٹرا پیسوں سے وہ لون کا قرضہ جو ہے وہ واپس لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یا میں چوتھے آسمان کی باتیں کروں؟ میں آسمانوں پر اڑانے والا نہیں ہوں، میں زمین پر چلانے والے لوگوں میں سے۔ ہر سال آپ مہنگائی بڑھائیں گے تو غریبی کیسے دور ہوگی؟ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، کسی چیز کی قیمت ایک جگہ پر ٹھہر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سارا نظام سودی قرضے پہ چل رہا ہے۔ تو ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ کہنے لگے اٹھتے ہوئے کہ بھائی بہت زیادہ وقت چاہیے آپ سے سمجھنے کو، میں کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطے میں رہوں، لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا میرے پاس جواب کوئی نہیں۔ لوگوں، اللہ کے بندو، پورے اسلام پر چلو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا تب میں سمجھوں گا کہ اجلاس 100% کامیاب۔ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ماؤں سے کہتا ہوں بیٹیوں کو کچھ تربیت دیجیے، کچھ سمجھائیے۔ شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کا تصور صرف افسانوی ہے۔ لڑکا نہیں جانتا کہ شادی کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔
لڑکی نہیں جانتی کہ شادی کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں شاہ جہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز بیگم ہوگی اور ہم دونوں مل کر تاج محل بنائیں، اور ماشاءاللہ 8-10-15 دن کے اندر آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے جب لڑکی کو ساس نامی مخلوق کا سابقہ پڑتا ہے۔ الساس مساس وما ادراک مساس۔ آپ نے تربیت ہی نہیں دی، ماں نے سمجھایا ہی نہیں بیٹی کو کہ سسرال ایک نئی دنیا ہے، نئے رشتہ دار ہیں، کیسے ان کا دل جیتنا ہے، کیسے ان کی خدمت کرنی ہے۔ نہ باپ نے بیٹے کو تربیت دی، نہ باپ نے بیٹے کو زندگی کی سچائیوں سمجھائیں۔ باپ کماتا ہے اور بیٹا اڑاتا ہے، بیٹا نہیں جانتا کہ کتنی مشکل سے باپ کما کر لاتا ہے۔ اس لیے والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو وقت دیجیے، چاہے ہفتے میں ایک بار ان کے ساتھ چھٹی کے دن بیٹھیے، 1-2 دن ان کے ساتھ بیٹھیے، پیار محبت سے زندگی کی سچائیاں ان کو سمجھائیے، قریب کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے والد کے پاس چمٹ کر بیٹھتے تھے، بچیاں ماں سے چمٹ کر بیٹھتی تھیں۔ ماں اور باپ تو چھوڑیے، دادا اور دادی کے پاس، نانا اور نانی کے پاس بچے شوق سے آتے تھے کہ دادی اماں کوئی کہانی سنائیے، دادا ابا کوئی قصہ سنائیے۔ یہ رواج تھا، اب بالکل یہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ کیوں بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نوجوان بچے اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اور باپ نے بھی اپنے کو ایسا جلالی بنا رکھا ہے کہ باپ جب گھر میں آتا ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا بچوں کے کہ باپ آیا ہے یا تھانے دار صاحب آئے ہیں، ایس پی صاحب آئے ہیں۔ ایسا ماحول گھر کا بننا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ گھر میں محبتوں کا ماحول ہو، خوشیوں کا ماحول ہو، ہنسی مذاق کا ماحول ہو، دوریاں نہ ہوں۔ یہاں تاجر حضرات بھی بیٹھے ہیں، تاجر حضرات سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی تجارت کا مقصد کیا ہے؟ شاندار مکان بنانا، بہترین کپڑے بنانا، بہت اچھا فرنیچر آپ کے ڈرائنگ روم میں اور ڈائننگ ہال میں ہو، اپنی بیٹی کی شادی پر کروڑوں روپے لٹا دینا، یہ آپ کی تجارت کا مقصد ہے؟ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، مسلمان تاجر کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ آپ تاجر تو ہیں لیکن ابھی مسلمان بننے میں کسر ہے۔ سمجھ رہے ہیں تاجر حضرات؟ تاجر جو تجارت کرتے تھے وہ عیاشیوں کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تاجر کرتے تھے اسلام کی کام کو تقویت پہنچانے کے لیے، وہ تاجر تجارت کرتے تھے غریبوں کی خدمت کے لیے۔ آپ نے وہ واقعہ سینکڑوں بار اپنے بزرگ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کچھ اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضور سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، عثمان کے پاس چلے جاؤ اور بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی پریشانی کا اظہار عثمان سے کر دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ بیچارہ آدمی بڑی امید کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر پہنچا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس کو اندر سے کچھ آوازیں آئیں، تو اس نے انتظار کیا کہ آوازیں خاموش ہو جائیں تب میں دروازے پہ دستک دوں، لیکن جو آوازیں سنائی پڑی اس سے اس نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کو بجھا کیوں نہیں دیا، چراغ کو اتنی دیر سے کیوں بجھایا، اس کا تیل جو جلتا رہا اس کا کون حساب دے گا؟ تو وہ انہوں نے دروازے پہ دستک نہیں دی اور واپس لوٹ آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ۔
ذرا اس کی آواز بڑھوا دیجیے، بہت زور سے بولنا پڑ رہا ہے۔ وہ لوٹ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور حضور سے کہا کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے چراغ کے تیل پر، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو بیچارہ خود غریب ہے، تو مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا کہ میں اس سے کچھ مانگوں۔ حضرت عثمان، حضور نے فرمایا نہیں، تم جاؤ، دوبارہ بلاؤ دروازے پر، میرا پیغام پہنچاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس بار وہ گئے اور انہوں نے دستک دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے، اور باہر نکل کر ان سے پوچھا کہ انہوں نے پوری بات بتائی۔ بہت محبت سے انہوں نے ان کا استقبال کیا، کھلایا پلایا، اکرام کیا، اور بہت مال، کھانے پینے کا سامان، شہد، گھی، غلہ، اناج، خدا جانے کیا کیا، کھجوریں، وہ باقاعدہ اونٹ پر لاد کر ان کے حوالے کی، جاؤ اللہ برکت دے۔ تو وہ سامان لے کر کچھ دیر چپ چاپ کھڑے رہے۔ انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ ان کا ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا، اور اس وقت آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے چراغ کے تیل پر، تو میں سوچنے لگا کہ جو آدمی چراغ کے تیل پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ تو میں چپ چاپ واپس چلا گیا، لیکن حضور نے دوبارہ بھیجا۔ تو ایک بات بتائیے، جب آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو آپ چراغ کے تیل پر اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ تب جواب دیا حضرت عثمان، تاجروں سنو۔ حضرت عثمان نے کہا بے شک ہم کاروبار کرتے ہیں، بے شک ہم مال کماتے ہیں، لیکن ہم مال اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں کماتے، میں تم جیسے بھائیوں بہنوں کی خدمت کے لیے ہم لوگ کماتے ہیں، اللہ کے دین کا کام آئے ہمارا یہ مال، اس لیے کماتے ہیں۔ میں جب بھی کشمیر آتا ہوں، اور کشمیر کیا اکثر علاقے کے مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ بات پوری طرح شاید سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں نظر ثانی کیجیے۔ میں بڑی محبت سے تاجر حضرات سے کہتا ہوں، ایک تو غیر سودی کاروبار کیجیے، کاروبار بالکل سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو۔ دوسرے جو کچھ کمائیے اس میں سے اچھا خاصا اسلام کے تقاضوں پر لگائیے۔ اسلام کے تقاضے مدرسے بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور بہت میدان ہیں۔ جب آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے کہ میں اپنا مال لگانا چاہتا ہوں، تو لوگ آپ کو بتائیں گے فلاں جگہ اس وقت سب سے زیادہ خرچ کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے، ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کی ترتیب بہتر ہو جائے۔ کاش اس جملے کو چند لوگ یہاں سمجھنے والے موجود۔ ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کرنے کی ترتیب درست ہو۔ ہمارے ملک کی سیاست نظریات کی بنیاد پر بہت کم اور مال کی بنیاد پر زیادہ چل رہی ہے۔ ایک آدمی صبح کسی سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے، شام کو پارٹی بدل لیتا ہے۔ نظریات کا مسئلہ نہیں ہے، مفادات کا مسئلہ ہے۔ کاش کے تاجر حضرات ذرا تنہائیوں میں ملیں، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہمارا ملک میں، اپنے ریاست میں اتنی خوبصورت ریاست، اتنی اعلیٰ درجے کی روحانی صلاحیت والی، کاش کہ آپ اپنی روحانی صلاحیت کو پہچان لیتے۔ امیر کبیر کی دعاؤں سے، اولیاء اللہ کی توجہات سے جو روحانیت یہاں کے ذرے ذرے میں ہے، وہ باہر سے آنے والا محسوس کرتا ہے، شاید زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس روحانیت کو فروغ دینے اور بچائے رکھنے کے لیے اپنے اداروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے اسکولوں کالجوں کی ضرورت ہے، اپنے یتیم خانوں کی ضرورت ہے،
اور وہاں ان سب چیزوں پر مال لگنا چاہیے. اور یہاں کے علاوہ بھی آپ کا مال بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے. میں تاجر حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں. ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے, وکلاء بھی ہوں گے. ڈاکٹری کا پیشہ میں نے کل بھی کہا تھا, سری نگر شہر میں جو مخصوص حضرات کی ایک چھوٹی سی مجلس اچانک ہو گئی تھی, کہ میڈیکل پیشہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا, اللہ کی بندوں کی دعائیں لینے والا, یہ بہت بڑا پیشہ تھا. اب اسی پیشے کو خون چوسنے والا پیشہ بنا دیا گیا. اکثر ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے غلام جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, بن چکے ہیں, بنیں گے, وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے. غیر ضروری جانچیں نہیں لکھیں گے, سستی دوائیں لکھیں گے, اور اپنے پاس سے اگر ضرورت سمجھیں گے تو مدد کریں گے. اور سب سے زیادہ مریض کے ساتھ مسکرا کر بولنا, اس کی ہمت بڑھانا, ہمدردی کے 2 بول بولنا, اسی سے مریض آدھا اچھا ہو جاتا ہے. یہ بات ڈاکٹر لوگ ہم جیسوں سے زیادہ جانتے ہیں. جو سیاستداں ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. مسلمان سیاست میں جائے تو اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے جائے. سرکاری پیسے کو صحیح جگہ پر لگوانے کے لیے جائے, خود فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہ جائے. تو یہ سیاست میں لگنا بھی عبادت شمار ہوگا, دین شمار ہوگا. اس کی بھی سخت ضرورت ہے, سخت ترین ضرورت ہے. اور جب آپ اللہ والے بڑے صاحب نظر لوگ, جن کی نظر ملکی اور عالمی حالات پر بھی ہے, خطرات پر بھی ہے اور امکانات پر بھی ہے, جب آپ ان سے ملیں گے, ان سے کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے, تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک 2 راہیں پر کھڑے ہیں. یا وہ جہنم بن سکتے ہیں اپنے رہنے والوں کے لیے, اور یا وہ ہدایت کا مرکز بن سکتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے, عجیب بات ہے. میں نے جو بات 15 سال پہلے کہی تھی, جس کو ابھی یاد دلایا گیا, آج 15 سال ہوتے ہوتے اس بات کی سچائی اس قدر ظاہر ہو رہی ہے. ادھر غزہ میں اللہ کے بندے اور بندیاں شہید ہو رہے ہیں, اور ادھر یورپ اور امریکہ میں اللہ کے ہزاروں بندے اسلام لا رہے ہیں. یعنی تعداد بھی ملتی جلتی ہے. 40-45 ہزار لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں, اور 48,000 لوگ سرکاری اطلاع کے مطابق یورپ میں اسلام لا چکے ہیں. اور کیوں اسلام لا رہے ہیں؟ انہیں کوئی دعوت نہیں دے رہا. ایک مسجد میں 80 عورتیں ایک ساتھ آئیں, اس مسجد کے امام سے کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہیں, اس لیے آئیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسے آپ اتنے بڑی تعداد میں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر فلسطین کے حالات کو, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اپنے شہید بیٹے کی پیشانی چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے شاباش بیٹا شاباش, شاباش میری دعائیں قبول کروا دی تم نے. شوہر اپنی بیوی کو رخصت کر رہا ہے, بیوی اپنے شوہر کو رخصت کر رہی ہے, بہن اپنے بھائی کو رخصت کر رہی ہے, ننھے منھے بچوں کو قبر میں اتار رہا ہے باپ. ابھی پرسوں جو اللہ کا بندہ شہید ہوا, اس شہید کا جنازہ جب گھر میں لایا گیا تو اس شہید کی بیوی نے اس شہید کی ماں سے کہا, ماں مبارک ہو, آپ دعا کرتی تھی کہ آپ شہید کی ماں بنیں, اللہ نے آپ کی دعا قبول کی. شہید کی بیوہ بجائے رونے اور چلانے کے وہ اپنی ساس کو, اپنے شوہر کی ماں کو مبارکباد دے رہی ہیں. مجھے بتائیے وہ مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟
اللہ کے بندو خدا کے لیے اپنے ایمان کو مکمل کرو. کمی ہے ہمارے ایمان. کیوں بھائی کمی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی, کوئی جواب نہیں آیا. یہ کمی کب دور ہوگی, مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ اچھا پتہ ہے کہ کب مریں گے؟ کیوں دیر کرتے ہیں؟ کیوں اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کر نہیں جاتے؟ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں اس کے لیے انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی آئے تو ہم اس سے سوال کریں گے؟ خدا کے بندو اس کی عادت ڈالو. یہ سال میں ایک بار کوئی سفر کریں آپ علم سیکھنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, اپنی نا امیدی کو امید سے بدلنے کے لیے, اپنی پس ہمتی کو بلند حوصلگی سے بدلنے کے لیے, اپنے خوف کو اطمینان سے بدلنے کے لیے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون. موجودہ حالات کی وجہ سے عجب خوف طاری ہے لوگوں کا, عجب خوف طاری. یہ خوف مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے, میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں, آپ میں سے کسی کے بارے میں کہنے کا مجھے حق نہیں. یہ خوف اللہ پر یقین کی کمی کی وجہ سے. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. ہم محسوس کرتے ہیں کہ بدر و احد میں تو اللہ کی طاقت زیادہ تھی, لیکن آج کی موجودہ حکومت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کمزور ہے. اللہ مجھے نہیں بچا پائے گا, اللہ میری حفاظت نہیں کر پائے گا. یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. دوستوں, اللہ اپنی اسی طاقت کے ساتھ آج موجود ہے. جس اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا تھا, وہ اس وقت کے فرعونوں کو بھی زندگی کے سمندر میں ڈبوئے گا. یاد رکھیں, جب کسی حکمراں کا غرور و تکبر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, ظلم اور دہشت گردی اور آتنکواد حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, وہ کوئی بھی حکمراں ہو, دنیا کے کسی ملک کا ہو, اس کا خاتمہ قریب ہوتا ہے. وہ حکمراں مکے اور مدینے کا ہو یا وہ حکمراں کسی ملک کا ہو, کسی شہر کا ہو, یاد رکھیں غرور و تکبر کو اور ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے. کفر کی سزا اس دنیا میں ملے یہ ضروری نہیں ہے. کفر کی سزا آخرت میں ملتی ہے, لیکن ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے. شرط یہ ہے کہ مظلوم جو ہوں وہ متحد ہوں, مظلوم ڈرے ہوئے نہ ہوں, مظلوم گھبرائے ہوئے نہ ہوں, مظلوم حق کی گواہی دے رہے ہوں, مظلوم سچی بات کہہ رہے ہوں, مظلوموں کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو, دعاؤں کا اہتمام بڑھ رہا ہو, قرآن مجید سے مدد لینے کا رواج بڑھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ مزاج بن رہا ہو, تو پھر آپ دیکھیں پھر اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں. کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں. یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں, ظالم کو ظلم کرنے دیتے ہیں. بہت جلدی مداخلت کرنے کی اللہ کی عادت نہیں ہے. اللہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے, بہت ڈھیل دیتے ہیں, بہت موقع دیتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جو اللہ ہی کے علم میں ہے. وہ وقت کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ 2027 میں کیا ہوگا اور 2026 میں کیا ہوگا. جو لوگ سن کی تعین کے ساتھ بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں, لیکن جو لوگ سن کی تعین کے بغیر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ الا ان نصر اللہ کی قریب, وہ بالکل سچ کہتے ہیں. پچھلی قوموں پر اتنی تکلیفیں آئی تھیں ایمان والوں پر, صرف ایمان کی وجہ سے, صرف عمل صالح کی وجہ سے, اپنے نبی کے اتباع کی وجہ سے ان پر اس قدر سختیاں ہوئی تھی کہ اللہ کی پناہ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے تھے کہ متی نصر اللہ. آپ سوچیں, وقت کا نبی چیخ اٹھے, وقت کا نبی سوال کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ سوچیں وہ مصیبت کتنی بڑی ہوگی. جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد, تب اللہ کی طرف سے جواب آیا
अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अब सुन लो कान खोल कर, अल्लाह की मदद करीब है। मैं अपने छोटे से इल्म और बहुत कमज़ोर ईमान के हवाले से इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में कश्मीर की इस तारीख़ी सरज़मीन पर ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि तारीख़ अपना वरक़ पलटने वाली है और इस्लाम का चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का इस्लाम का मरकज़ बढ़ेगा। ज़र्रे ज़र्रे से कलमे की आवाज़ आएगी, ज़र्रे ज़र्रे से कलमे की आवाज़ आएगी। देर हमारी तुम्हारी वजह से लग रही है, हमारी कंजूसी की वजह से लग रही है, हमारी फासिकाना कैरेक्टर की वजह से लग रही है, हमारी बदनज़रियों की वजह से लग रही है, हमारी ज़िना की वजह से लग रही है, हमारी बेपर्दगी की वजह से लग रही है। एक कौम की बेटियों जो यहाँ मौजूद हो, तुम मेरी जिगर के टुकड़े हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नाम तुम्हारा खदीजा और किरदार नाचने गाने वालियों का, नाम तुम्हारा आयशा और किरदार गंदी औरतों का। आज मेरी बच्चियों तौबा करो, आज मेरी बच्चियों तौबा करो। अब कभी भी किसी नामहरम को फ़ोन भी नहीं करेंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर चैटिंग नहीं करेंगे। तुम कौन हो? तुम औलिया-उल्लाह की नस्ल से हो। और कश्मीर के मुसलमानों, तुम्हें पता है तुम्हारी रगों में औलिया-उल्लाह का खून दौड़ रहा है। कल को तुम अपने आबा व अजदाद को क्या जवाब दोगे? खड़े होंगे अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और पेश करेंगे तुमको अल्लाह के सामने। इन्होंने देखिए मेरे आने के बाद इन्होंने हुसैन और हसन और हुसैन की तहजीब की धज्जियाँ उड़ाई थी। देखिए इनका नाम फातिमा था इस बच्ची का, लेकिन ये नंगी फिरा करती थी, अपने हुस्न की नुमाइश करती थी। लड़के इसके बॉय फ्रेंड थे। मैं ये गुमान नहीं करना चाहता, मुझे कश्मीर से मोहब्बत नहीं है, अक़ीदत है अक़ीदत। मैं यहाँ की रूहानी फ़िज़ा से अपनी रूह को तक़वियत पहुँचाने की नीयत से आता हूँ। मैं आपको फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से बाद में खुद अपने अंदर ईमानी ताज़गी महसूस करता हूँ। जब मैं कब्रिस्तान शुहदा के सामने से गुज़रता हूँ तो मुझे वहाँ की रूहानी रूहें तड़पती हुई मिलती हैं। लगता है जैसे वो कह रही हैं, जाइए समझाइए इन लोगों, हम इनके लिए मरे हैं, हमने इनके लिए जान दी है, हमने इनके लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा किया है। और ये क्या कर रहे हैं? ये सूदी लेन देन कर रहे हैं, ये नाच गाने में लगे हैं, ये मोबाइल पर गलत तस्वीरें देख रहे हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुम औलिया-उल्लाह की नस्ल से हो। बिला वजह किसी ने नहीं कहा था कि अगर फिरदौस बरूए ज़मीं हमी हंसो हमी हंसो हमी हंसो, लेकिन तुम उस जन्नत को जहन्नम बना देने पर तुले हुए। आज अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा नसीब करे। ऐसी तौबा कि उठने से पहले अल्लाह फरिश्ते भेज दे और कह दे कि फरिश्तों जाओ रियाज़ सालिहीन के जलसे में जाकर ऐलान करो, जाओ कह दो मेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से कि जाओ क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम क़द बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात, तुम सबको मैंने माफ़ कर दिया और तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल गए। मर्दों के भी, औरतों के भी, जवानों के भी, बूढ़ों के भी, ताजिरों के भी, डॉक्टरों के भी, वकीलों के भी, उलमा के भी, माँ बाप के भी, भाई बहनों के भी, नए शादीशुदा जोड़ों के भी, और जिनकी शादी अभी नहीं हुई मेरे अजीज़ उन नौजवानों के भी। मेरा ख्याल है अब हम लोग हाथ उठाएं दुआ के लिए। है इजाज़त? अभी और कुछ होना है? इस वक्त थोड़ी सी दुआ हो जाती।